ہندوستان کا وہ سپر اسٹار شاہ رخ خان نے خود پروفیسر ڈاکٹر وسیم بریلوی صاحب سے گفتگو کر کے ایک شعر جوان فلم میں ڈالا، اور وہ شعر ڈالنے کے بعد زمین کی فلم آسمان تک پہنچ گئی اور جوان سے لے کے بوڑھے ذہن و دل تک اثر کرنے لگی۔ آئیے اس شخصیت کے حضور ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، آئیے ملیے ہمالیائی قد و قامت جیسی خوبصورت شخصیت جس کا ادبی وجود پہاڑوں پر بلند جھنڈوں کی طرح، ترنگے کی طرح لہرانے والی شخصیت، عالی مرتبۃ المقام، آج کے صدر مشاعرہ جناب ڈاکٹر پروفیسر وسیم بریلوی صاحب۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ہم ایسے لوگ کہاں روز روز ملتے ہیں، ہم ایسے لوگ کہاں روز روز ملتے ہیں، سیاہ گلاب بڑی مشکلوں سے کھلتے ہیں۔ اس صدی کا عظیم شاعر جن کے قدموں میں بیٹھنا ہم جیسے اردو کے طالب علم کے لیے باعث فخر ہے، باعث افتخار ہے۔ آئیے حضور والا تشریف لائیے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مائک پر پروفیسر ڈاکٹر وسیم بریلوی صاحب۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ ہر قدم پر عزت افزائی ہوئی، جو اعزاز مجھے دیا گیا اس کے لیے میں بہت شکریہ تو ادا کرتا ہوں، دعائیں بھی دیتا ہوں۔ ان لوگوں کو دعائیں دیتا ہوں جو اردو کے نام پر یہ محفلیں سجا رہے ہیں اور اردو کو زندہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ان محفلوں کی شکل میں۔ لیکن اس سے زیادہ بڑی ضرورت یہ ہے کہ اردو کو گھروں میں زندہ رکھا جائے۔ محفل میں تو کوئی بھی اس کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے، بہت اچھے۔ اور آپ جتنے دردمند ہیں اردو کو لے کر، اس کے حوالے سے جتنے آپ جذباتی ہیں، اس میں صرف عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ میں اس محفل کو دیکھ کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اردو کا بہت گہرا تعلق، بڑا تعلق یو پی سے ہے، لیکن اب اردو کے لیے جو اقدام ہو رہے ہیں وہ کلکتہ جیسی جگہ پر ہو رہے ہیں، وہ کرناٹک جیسی جگہ پر ہو رہے ہیں، وہاں مہاراشٹر کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو یہ لوگ یقیناً میر کارواں بنے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی میں آپ کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اردو کی محفل کو سجانے میں میرے عزیز ہیں۔ یہ میں انہوں نے حکم دیا، میں حاضر ہو گیا، لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے، اردو والے جانتے ہیں کہ میں پچھلے دنوں ایک حادثے سے گزرا، حادثے سے دوچار ہوا، اور اس کے بعد اب میری صحت بالکل اجازت نہیں دیتی کہ میں 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ کہیں بیٹھوں، لیکن یہاں کے آداب محفل نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنی جان پر جبر کرتا رہا اور آخر تک بیٹھا رہا، اس لیے کہ اردو کی محفل متاثر نہ ہو۔ یہ بزرگوں سے ہماری خواہش ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ 6 گھنٹے اس عمر میں اس صحت کے ساتھ میں بیٹھا رہا، آپ کی محبت کے لیے بیٹھا رہا۔ مجھے پتہ نہیں کہ اب میں آپ کی کیا خدمت ہے۔ اب اگر آپ کو مجھے کچھ سننا ہے تو یقیناً آپ کو میرے حساب سے وقت دینا پڑے گا۔ آپ اپنے حساب سے وقت دیں گے تو یقیناً آپ اس سامعین کا نقصان کریں گے جن کو آپ سنوانے کے لیے مجھے بلاتے ہیں۔ بے شک بے شک ڈاکٹر صاحب۔ بہرحال میں، ہمارے جاوید صاحب تشریف فرما ہے ابھی تک ہیں، جاوید بھائی ہیں، آ گئے قریب۔ کیا پڑھتا ہوں، کیا پڑھ پاتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ۔ لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں، لیکن خبر میں ہوں۔ ارے تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں۔ واہ 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 واہ۔ لگتا تو بے خبر سا ہوں واہ واہ، لیکن خبر میں ہوں۔ بہت اچھے تیری ڈاکٹر نظر صاحب۔ میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں۔ نظر میں ہوں، تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر۔ یہ ایک طریقہ ہے میرا اپنی حاضری شروع کرنے کا۔ بے شک۔ آئیے میں یہاں سے مطلب پڑھتا ہوں کہ خوش بیانی کے سلیقے بھی اچھالے جائیں گے،
کیا کہنے خود بیانی کے سلیقے یہاں جتنا اچھا سنا جا رہا تھا ابھی کڑی بڑے اچھے اشعار کی طرف آپ لوگ جس طرح متوجہ ہوئے اس سے بڑا حوصلہ ملا کہ یہ محفلیں عوامی نہیں ہیں بلکہ یہ ان مخصوص لوگوں سے بھی آباد ہیں جہاں پہ شاعری کی حفاظت ہے۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ۔ آئیے اب میں آپ کو شعر سناتا ہوں اور آپ سنتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ مطلب پیش کرتا ہوں کہ خوش بیانی کے سلیقے بھی اچھالے جائیں گے، کیا کہنے، کچھ کہے گا شعر کچھ معنی نکالے جائیں گے۔ واہ 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 خوش بیانی کے واہ 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 واہ، کیا مطلب خوش ہے۔ بیانی کے سلیقے بھی اچھالے جائیں گے، کچھ کہے گا شعر کچھ معنی نکالے جائیں گے، کچھ کہے گا شعر کچھ معنی نکالے جائیں گے۔ ہم تو وہ تاریخ ہیں، ہم تو وہ ذہنوں میں ہم تو وہ تاریخ ہے ذہنوں میں رہنا ہے جسے، ہم تو وہ تاریخ ہیں ذہنوں میں رہنا ہے جسے، کاغذی پرزے نہیں جو پھاڑ ڈالے جائیں گے۔ ہم تو وہ تاریخ ہیں ذہنوں میں رہنا ہے۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، ہم تو وہ اب یہی تو صورتحال ہے کہ آپ بے پناہ ذمہ داری کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر سے میرے حصے کی داد نکل آئے، اور آپ اتنے تھک چکے ہیں، اتنے آپ اگزاس ہو چکے ہیں کہ شعر کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا ہے۔ مطلب پھر پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ خوش بیانی کے سلیقے بھی اچھالے جائیں گے، کچھ کہے گا شعر کچھ معنی نکالے جائیں گے۔ ہم تو وہ تاریخ ہیں ذہنوں میں رہنا ہے جسے، کاغذی پردے نہیں جو پھاڑ ڈالے جائیں گے۔ کاغذی پردے نہیں جو پھاڑ ڈالے جائیں گے، کاغذی پردے نہیں جو پھاڑ ڈالے جائیں گے۔ آپ بس کردار ہیں اپنی حدیں پہچانیے۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ۔ آپ بس کردار ہیں اپنی حدیں پہچانیے، ورنہ پھر ایک دن کہانی سے نکالے جائیں گے۔ آپ بس کردار ہیں، واہ 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 واہ، آپ بس کردار ہیں اپنی حدیں پہچانیے، ورنہ پھر ایک دن کہانی سے نکالے جائیں گے، ورنہ پھر ایک دن کہانی سے نکالے جائیں گے۔ بہت اچھے۔ دیکھیے میں کیا سوچ کے آیا تھا، کیا پڑھ رہا ہوں، جو شعر یاد آ جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ کچھ شعر اور آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں کہ ایک سیکنڈ میں تو میں ذرا آ جاؤں اپنی رو میں پڑھنے کے لیے پیش کرتا ہوں کہ خوش بیانی کے سلیقے۔ مطلب ملاحظہ فرمائیے کہ سرپرستی بھی کہی جائے تو بس نام کی ہے، کیا کہنے، سرپرستی بھی کہی جائے تو بس نام کی ہے، آسماں تیری بلندی میرے کس کام کی ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، کیا بس نام کی ہے، واہ، سرپرستی بھی کہی جائے تو بس نام کی ہے، کیا کہنے، آسماں تیری بلندی میرے کس کام کی ہے، آسماں تیری بلندی میرے کس کام کی ہے، کل خدا جانے یہاں کس کا بسیرا ہوگا۔ کیا کہنے ڈاکٹر، کل خدا جانے یہاں کس کا بسیرا ہوگا، آج اس گھر پہ جو تختی ہے میرے نام کی ہے۔ کیا کہنے، کل خدا جانے یہاں کس کا بسیرا ہوگا، کل خدا جانے یہاں کس کا بسیرا ہوگا، آج اس گھر پہ جو تختی ہے میرے نام کی ہے، آج اس گھر پہ جو تختی ہے میرے نام کی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، اپنے دشمن سے نہ آیا کبھی بدلہ لینا، اپنے دشمن سے نہ اپنے آیا دشمن کبھی سے نہ بدلہ آیا لینا، کبھی بدلہ لینا، اپنے دشمن سے نہ آیا کبھی بدلہ لینا، مجھ میں یہ ایسی کمی ہے جو بڑے کام کی ہے۔ کیا کہنے، اپنے دشمن سے نہ آیا کبھی بہت بدلہ اچھے لینا، ڈاکٹر صاحب، اپنے دشمن سے نہ آیا کبھی بدلہ لینا، مجھ میں یہ ایسی کمی ہے، جو بہت بہت بڑے کام کی ہے۔ کیا مجھ میں یہ ایسی کمی ہے جو بڑے کام کی ہے، مجھ میں یہ ایسی کمی ہے جو بڑے کام کی ہے۔ چند شعروں میں ارشاد عنایت حضور کہ مطلب ملاحظہ فرمائیے، حاضر کرتا ہوں کہ کبھی سوچا بھی ہے خود سے ہی ہم بیزار ہیں کتنے، یہ نئی غزل سنا رہا ہوں آپ کو کہ کبھی سوچا بھی ہے خود سے ہی ہم بیزار ہیں کتنے، بہت دشمن بنا رکھے ہیں اپنے یار ہیں کتنے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، کبھی سوچا بہت خوبصورت مطلب ہے ڈاکٹر سوچا صاحب، بھی ہے خود سے ہی ہم بیزار ہیں کتنے، بہت دشمن بنا رکھے، بہت دشمن بنا رکھے ہیں
اپنے یار ہے کتنے، کوئی ایسا تو میرا ہم سفر ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایسا تو میرا ہم سفر ہو ہی نہیں سکتا جو پہلے پوچھتا ہو راستے ہموار ہیں کتنے، واہ واہ، کوئی ایسا تو میرا ہم سفر ہو ہی نہیں سکتا جو بہت پہلے اچھے ڈاکٹر پوچھتا صاحب، ہو، کیا کہنے، جو پہلے پوچھتا ہو راستے ہموار ہیں کتنے، محبت کو کھلی آزادیاں کوئی نہیں دیتا، کیا کہنے، محبت کو کھلی آزادیاں کوئی نہیں دیتا، ارے نظر تیری طرف اٹھے تو پہرے دار ہیں کتنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، محبت کو کھلی آزادیاں کوئی نہیں دیتا، نظر تیری طرف اٹھے تو پہرے دار ہیں کتنے، ملانے کو تمہاری ہاں میں ہاں ایک بھیڑ ہے لیکن، کیا کہنے، ملانے کو تمہاری ہاں میں ہاں ایک بھیڑ ہے لیکن، تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں کتنے، واہ واہ واہ، ملانے کو تمہاری بہت ہاں میں اچھے، ہاں کیا ایک بھیڑ ہے کہنے، لیکن، ملانے کو تمہاری ہاں میں ہاں بہت ایک بھیڑ اچھے ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن، کیا کہنے، تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے کتنے، یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرما پیش کرتا ہوں عنایت ڈاکٹر کہ صاحب، تمہارے ساتھ، اب آپ ہی لوگوں پہ رہ گیا سارا جی جی جی، انتظام، ارے عنایت حضور، کہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے کتنے، لگاؤ گے کہاں تک داؤں پر خودداریاں اپنی، کیا کہنے، لگاؤ گے کہاں تک داؤں پر خودداریاں اپنی، تمہارا ایک سر ہے اور یہاں دربار ہیں کتنے، کیا کہنے، واہ تمہارا واہ واہ ایک واہ، سر ہے اور یہاں دربار ہیں واہ کتنے، واہ واہ واہ، تمہارا ایک سر ہے۔ اب میں کچھ اشعار اور آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں اگر آپ نے قبول فرمائے، وہ پڑھ دیجئے ڈاکٹر ایک صاحب، مطلب وہ ملاحظہ فرمائیے، یہ میں نے نئے شعر اس لیے سنا کہ بہت سے اشعارات تک پہنچ جاتے ہیں، ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں کہ لگا رہا ہوں تیرے نام کا پھر ایک گلاب، لگا رہا ہوں تیرے نام کا پھر ایک گلاب، لگا رہا ہوں تیرے نام کا پھر ایک گلاب، ملال یہ ہے یہ پودا بھی سوکھ جائے گا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، لگا رہا ہوں تیرے نام کا پھر ایک گلاب، ملال یہ ہے یہ پودا بھی سوکھ جائے گا، واہ ایک واہ، شعر پڑھ کے اور دیکھتا ہوں کہ کتنے پانی میں ہوں، میں اس کو آنسوؤں سے لکھ رہا ہوں، میں اس کو آنسوؤں سے لکھ رہا ہوں، میں اس کو آنسوؤں سے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی پڑھ نہ پائے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت اچھے میں اس دوستو، کو آنسوؤں کتنا سے لکھ رہا قیمتی ہوں شعر آ گیا مشاعرے میں، کہ میرے بعد واہ واہ واہ، کوئی پڑھ نہ پائے۔ اور ایک شعر سنیے، مجھے پڑھتا کوئی تو کیسے پڑھتا، مجھے پڑھتا کوئی تو کیسے پڑھتا، کیسے پڑھتا، میرے چہرے پہ تم لکھے ہوئے تھے، کیا کہنے، واہ واہ، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ، مجھے پڑھتا بہت کوئی تو اچھے کیسے ڈاکٹر، پڑھتا، میرے چہرے پہ تم لکھے ہوئے ہو، تم لکھے ہوئے تھے، میرے چہرے پہ تم لکھے ہوئے تھے۔ آخر میں اس غزل کے چند شعر پڑھ کے اجازت دیتا ہوں کہ اللہ فرمائیے، مطلب پیش کرتا ہوں کہ وصولوں پر جو آنچ آئے، یہ ذرا پڑھ دیجئے گا ڈاکٹر صاحب، پھر وہ تو سب آپ تک پہنچی ہوئی ہے، شاید یہ غزل آپ تک نہ پہنچی ہو کہ دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا، واہ واہ، دریا کا دریا کا نشہ سارا اترتا نشہ چلا گیا، اترتا چلا گیا، مجھ کو ڈبویا اور میں ابھرتا چلا گیا، واہ واہ واہ، دریا کا واہ واہ، سارا دریا کا اترتا چلا گیا، نشہ اترتا، دریا کا سارا نشہ اترتا چلا مجھ گیا، کو ڈبویا مجھ کو ڈبویا اور میں ابھرتا چلا گیا، وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا، لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا، واہ 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 واہ، وہ پیروی تو جھوٹ کی واہ کرتا واہ چلا گیا، واہ واہ واہ، وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا کیا گیا، کہنے، لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا۔ اب ایک شعر سنا کے جاتا ہوں، یہ کلکتہ ہے، ادبی سرزمین ہے، پہلا اردو کا اخبار بھی یہی اسی سرزمین نے اردو دنیا کو دیا، اور کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہے کلکتہ فورٹ ولیم کالج سے لے کر آج تک، تو یہاں پر شعر و سخن کے ذمہ دار موجود ہیں۔ آج میں وہ خدمت آپ کی انجام نہیں دے پا رہا ہوں جیسی میں چاہتا تھا، مگر آئیے ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو، آج کی محفل سے لے جائیے گا یہ شعر کہ دریا کا سارا نشہ اترتا چلا گیا،
مجھ کو ڈبویا اور میں ابھرتا چلا گیا. کیا کہنے؟ وہ پیروی تو جھوٹ کی کرتا چلا گیا لیکن بس اس کا چہرہ اترتا چلا گیا. ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، واہ واہ. غزل کے ذمہ داروں جی جی ہمتن گوش ہے. ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا. واہ 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 واہ. ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، ہر کیا سانس کہنے. عمر بھر کسی مرہم سے واہ کم واہ نہ واہ. تھی. بہت اچھے سانس ڈاکٹر عمر صاحب، بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، بہت میں اچھے ڈاکٹر جیسے صاحب. کوئی زخم تھا ابھرتا چلا گیا. کیا میں کہنے. جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا. ملاحظہ فرمائیے یار، یہ شعر سمجھ کے میرے تک لوٹاؤ تو مجھے مزہ آئے گا. پیش کرتا ہوں کہ ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا. حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا. کیا کہنے. حد سے بڑھی اڑان کی خواہش. آپ پوری دنیا کو دیکھیے، شعر کو پہنچنے کی کوشش کہ اس پوری کائنات کے اندر آپ کو بھیجا گیا تھا توازن قائم کرنے کے لیے. کیا اب کہنے. میں شعر سناتا ہوں آپ کو. ارشاد ارشاد. کہ ہر سانس عمر بھر کسی مرہم سے کم نہ تھی، میں جیسے کوئی زخم تھا بھرتا چلا گیا. حد سے بڑھی اڑان کی خواہش تو یوں لگا. کیا کہنے. جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا. واہ واہ واہ. بہت حد اچھے سے ڈاکٹر بڑی صاحب. اڑان کی واہ واہ واہ. حد سے بڑی واہ اڑان کی واہ. خواہش، جیسے کوئی پروں حد سے کو بڑی کترتا اڑان چلا. کی خواہش تو یوں لگا جیسے کوئی پروں کو کترتا چلا گیا. منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، منزل سمجھ کے بیٹھ گئے جس کو چند لوگ، میں ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا. کیا کہنے. واہ واہ. بہت اچھا شعر ہے ڈاکٹر صاحب. پھر پڑھیے. واہ واہ. کہ بیٹھ گئے جن کو چند لوگ، میں ایسے میں راستے ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا. کیا میں کہنے. ایسے راستوں سے گزرتا چلا گیا. دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے. واہ. دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے. مگر آئی دیر سے. کچا بہت تھا رنگ اترتا چلا گیا. دنیا سمجھ میں آئی مگر آئی دیر سے. کچا بہت تھا رنگ بہت اترتا چلا